اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے، لیکن جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو پیکر معجزات بنا کر بھیجا، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزات بنا کر بھیجا۔ معجزہ معراج آپ کا ایسا معجزہ ہے جو کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا، ایسا سفر کسی کو نہیں کروایا گیا۔ آئیے واقعہ معراج قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین محترم، نبوت کے 11ویں سال حضور علیہ السلام کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور نہایت غمگین رہنے لگے۔ طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں۔ ان تمام واقعات سے حضور علیہ السلام افسردہ ہوئے۔ جب اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان دیکھا تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کرایا اور ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ مدینہ میں ہجرت سے 1 سال قبل 27 رجب المرجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ادھر جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہی تشریف لے آئے، کمرے کی چھت میں سوراخ کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ جب جبریل امین حضور علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ کو بیدار کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے۔ جب حضور علیہ السلام کے قدموں پہ ہونٹ رکھے تو حضور نے اس ٹھنڈک کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا اور وہاں حضور کو لٹایا گیا اور حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور شق صدر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کو کھول کر آب زمزم سے دھویا گیا اور اس پر ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا اور یہ 4تھی مرتبہ سفر معراج کے وقت شق صدر کیا گیا، اور سفر معراج سے پہلے اس وجہ سے شق صدر کیا گیا تاکہ حضور کے قلب انور میں صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیات کو دیکھ سکیں۔ ناظرین محترم، شق صدر کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں براق پیش کی گئی۔ براق برق سے بنا ہے جس کے معنی ہے بجلی سے زیادہ تیز۔ یہ ایک سفید جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس سواری پر بیٹھ کر سفر معراج کا آغاز کیا گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں تمام نبیوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اللہ کے فرشتوں نے اذان دی اور جبریل امین نے اقامت کہی اور حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی
5ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ 6ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں پر تشریف فرما ہوئے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ آسمانوں کی سیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا۔ جب جبریل امین علیہ السلام آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں آپ رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حد یہاں تک ہی تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام قاب قوسین کا سفر آپ نے شروع فرمایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی نبی نہ پہنچ سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سے انعامات سے نوازا، جن میں خاص تحفہ نماز کا تھا۔ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا جو بعد میں 5 رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور کا معجزہ ہے کہ آپ نے ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں میں طے فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو حضور کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، آپ کا بستر مبارک گرم تھا اور آپ کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا۔ یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے اتنا طویل سفر رات کے مختصر سے پہر میں آپ نے وہ سفر طے فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔